بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے میرے نام اور میرے والد کے نام کے موافق ایک شخص عرب کے اوپر حکمرانی نہ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں امیر المومنین حضرت امام مہدی کی بشارت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا اور ایسے فتنے ہوں گے کہ نہ ختم ہونے والے فتنے ہوں گے، اور صحابی کا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے زمانے کے متعلق تھا، جیسے کہ آج کل کی فتنے ہیں، ایسے فتنے ہیں کہ دن بدن وہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، گھٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ جب فتنے اپنے عروج پر ہوں گے، ظاہر ہے کہ اہل ایمان تو پریشان ہوں گے، مسلمان تو پریشان ہوں گے، ان کو اپنی نسل کا فکر ہوگا، اپنی اولاد کا فکر ہوگا، اپنے آپ کی ایمان کا فکر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پریشانی اس حدیث مبارکہ سے دور کر دی کہ جب فتنے عروج پر ہوں گے اور کسی کے قابو اور اختیار میں نہیں ہوں گے، اسی وقت اللہ رب العزت قیامت کے قریب حضرت امام مہدی کو بھیجیں گے۔ لیکن امام مہدی سے مراد شیعوں والا امام مہدی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ شیعوں والا جو امام مہدی ہے جن کو انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ کر کے گڑھا ہے اور بنایا ہے، اس کا نام ہوگا محمد ابن حسن عسکری۔ محمد ابن حسن عسکری جو شیعوں کے امام مہدی ہے، اور جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم ان سے چوری کیا گیا تھا، یہ سارے خرافات ہیں، بکواسات ہیں۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام کے جیسے اور میرا والد کا نام ان کے والد کا نام ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ محمد ہے اور والد صاحب کا نام ہے عبداللہ، تو جو امام مہدی آئیں گے ان کا نام بھی محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں آئے گا اور قیامت جیسے قریب ہوتی جائے گی اور فتنے آسمان پر ہوں گے، امام مہدی آئیں گے، فتنوں کو ختم کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی اس دنیا میں 9 سال رہیں گے، اور 9 سال اس طریقے سے رہیں گے کہ سب سے پہلے 5 سال میں اپنے لشکر کو تیار کریں گے، پورا لشکر جو ان کا ہوگا وہ تیار ہوگا۔ پھر 2 سال میں جتنے بھی فتنے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے ان سب کو ختم کر دیں گے، ان کا گلا کاٹ دیں گے، اور پھر آخر کے جو 2 سال ہوں گے وہ بڑے سکون کے ساتھ گزر رہے ہوں گے۔ ایسے سکون ہوگی پوری دنیا کے اندر کہ فتنوں کا نام نشان نہیں ہوگا، اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ حد درجے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ بشارت نبی علیہ السلام نے امام مہدی کی ہمیں سنائی ہے۔ اب یہ کہ امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے، اب قرب قیامت کب ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے بھی کہلاتے ہیں، چاہے مولیوں کی شکل میں ہو چاہے بزرگوں کی شکل میں ہو، وہ اس طرح باتیں شروع کر دیتے کہ امام مہدی کا ظہور ہوا ہے۔ کبھی اس کے متعلق کتاب بھی لکھنا شروع کر دیتے کہ امام مہدی کا ظہور ہوا ہے۔ بھائی امام مہدی کا ظہور ہوا ہے تو قرب قیامت کہاں ہے؟ آپ کو کب معلوم ہے کہ قیامت آنے والی ہے؟ اس سے کہ امام مہدی کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر تو معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے ختم ہونے کا وقت ہو رہا ہے، دنیا کے ختم ہونے کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بار بار یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن قریب ہے، تو قریب اس اعتبار سے ہے کہ ظاہر ہے روزانہ جو ہمارے دن گزرتے جاتے ہیں
تو قیامت کے آنے کے لیے دن کیا ہوتے کم ہوتے جا رہے ہیں نا، تو قریب ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور لوگ اپنی کتابیں بیچنے کے لیے یا اپنے بیان سنوانے کے لیے لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ معاملہ جو بھی ہوگا قرب قیامت میں ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے عرب کے اوپر بادشاہت کریں گے۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ عرب والے امام مہدی کو من کل الوجوہ تسلیم کریں گے، لیکن عرب کے علاوہ جو عجم ہے وہ امام مہدی کی بادشاہت اور امارت کے متعلق اختلاف کریں گے۔ تو سارے عرب متفق طور پر ان کو اپنا بادشاہ مانیں گے، لیکن عجمی لوگ اس کے اندر اختلاف کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے آنے سے پہلے راہ راست پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔